بہت ہی اسٹیمڈ پینل آج ہمارے ساتھ موجود ہے. ہمیں جوائن کیا ہے ناہیدہ راجپوت صاحبہ نے. آپ ریلیجس اسکالر ہیں. دین وی ہیو دی ڈاکٹر محمد ابو بکر صدیق صاحب, آپ بھی ریلیجس اسکالر ہیں. اینڈ دین وی ہیو محمد شفیق ڈوگر صاحب ود اس. آپ پریزیڈنٹ اسٹار ویلفیئر آرگنائزیشن ہیں اینڈ یو آر چیئرمین حوا شیلٹر فاؤنڈیشن. اے ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو. ڈاکٹر صاحب, اللہ فرماتے ہیں حقوق اللہ معاف کر دوں گا, حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. کیا ہے حقوق العباد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں سب سے پہلے حقوق العباد کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بندے اور خالق کے درمیان جو ربط ہے, جو تعلق ہے, اس کی نوعیت کو سمجھیں. فقہا, صوفیاء, احادیث, قرآن و سنت کی ساری تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ الخلق و عیال اللہ, کہ جو خلق ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے. اور اللہ کو اسی سے پیار ہوگا جو اس کے کنبے سے پیار کرے گا. اللہ کو اسی کے ساتھ اخلاص ہوگا جو اس کے کنبے کے ساتھ مخلص ہوگا. تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ ہے وہ اپنے رب سے جدا نہیں ہے. آپ کو اپنے رب کا قرب چاہیے تو اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ اللہ کے بندے ہیں. اگر آپ نے اللہ کے بندوں کے دلوں کو اس کے اوپر جا کر تشفی کا آپ نے انداز اپنایا ہے تو آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا. جو ولایت ہے, ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا دوست ہے. تو ولی کا جو کام ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ولی کے, جو ہمارے ہاں سلاسل ہیں, ایک ولی اللہ کے جو مرید ہوتے ہیں آپس میں بھلے ان کا کوئی تعلق نہ ہو, وہ کوئی دنیا کے جغرافیوں میں مختلف ملکوں سے تعلق رکھتے ہوں, لیکن کسی راستے میں مل کے بیٹھ جائیں اور خبر ہو جائے کہ ہمارا مرشد ایک ہے, ان کی محبت اجاگر ہو جاتی ہے, اخلاص بڑھ جاتا ہے. تو اہل اللہ جو ہیں وہ بندوں کو ایک دوسرے کے قریب کرتے ہیں. بہت ہی پیاری مثال تھی کہ ایک مرید آیا حضرت بابا فرید گنج شکر کی خدمت میں اور تحفہ لے کے آیا کینچی کا, اور کہا کہ حضور یہ تحفہ قبول فرمائیں, میں آتا تو خالی ہاتھ آنا پسند نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا اگلی بار آنا تو سوئی دھاگا لے کے آنا, یہ کینچی لے جاؤ, ہم اللہ والے جوڑنے کے کام کرتے ہیں, کاٹنے کے کام نہیں کرتے. کیا بات. تو یہ تعلق جو ہے اللہ اور بندے کے درمیان کا, جب فرد کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے بندوں کی خدمت کسی ایک راستے سے نہیں ہے. جس طرح محترمہ فرما رہی تھی کہ مختلف انداز ہیں خدمت خلق کے. اب میں اگر کیٹاگرائز کروں, مال کے ذریعے بھی ہے, وقت اور خدمت آپ اس انداز سے بھی کر سکتے ہیں. پھر تیسرا یہ ہے کہ تعلقات اور اثر و رسوخ, آپ بھلے مال نہ دیں, آپ بھلے وقت نہ دیں, لیکن آپ کا کوئی تعلقات ہوں گے, آپ کا اثر و رسوخ ہوگا. ایک مظلوم کہیں ظالم کے چنگل میں پھنسا ہے, آپ اپنے اثر و رسوخ اور تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے اس کی داد رسی کر سکتے ہیں, اس کو اس کا حق دلا سکتے ہیں. جس طرح کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارا طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے, اور تمہارا کمزور آدمی میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ اس کا حق دلا نہ دوں. یہ بھی انداز ہے خدمت خلق کا. اچھا, اسی طرح حسن خلق, حسن خلق کو بھی جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بھی تم صدقہ کرو خواہ وہ ایک مسکراہٹ ہی کیوں نہ ہو. کیا بات ہے. تو یہ سارے انداز ہمیں خدمت خلق کی طرف دکھاتے ہیں. مقصود کیا ہے ان ساری چیزوں کا, وہ قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, یعنی میری جو سارے اعمال ہیں, میری عبادت ہو گئی, میری قربانیاں ہو گئی, خواہ مال کی قربانی, خواہ میری اوقات کی قربانی, خواہ میری خدمات کی قربانی, خواہ میرے حسن خلق کی جتنی بھی قربانیاں ہیں, میرا جینا ہے اور پھر اب میرا مرنا ہے, یہ سارا کا سارا خالصتاً اللہ کے لیے ہے. تو اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے اس کا مقصود آپ کی ذات نہ ہو, اس کا مقصود اپنی ذات کی انا کو پانی دینا نہ ہو, بلکہ اس کا مقصود یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. جب اللہ راضی ہو جائے گا تو آپ کی زندگی کا مقصود حاصل ہو جائے گا. تو صحابی کہتے ہیں, میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی کسی سے نیکی کی بات کرتے تھے نا, تو ہماری آگے یہ خواہش ہوتی تھی اللہ کرے یہ آگے میرا نام لے کر نہ بتائے, صرف نیکی پھیلتی رہے, میرا ریفرنس بیچ میں ختم ہو جائے. وہ وجہ کیا ہے کہ میری انا شامل نہ ہو جائے, میری ذات شامل نہ ہو جائے. اللہ اور اللہ کا رسول مقصود نظر ہو تو پھر انسان کسی بھی معاملے کے اندر بھٹکتا نہیں ہے, اس کی جہت ویژن کلیئر ہوتا ہے, تو پھر انسان
سارے معاملات اللہ اور اس کے رسول کے لیے کر جاتا ہے. کیا بات ہے. اور فرمایا جاتا ہے نا انما الاعمال بالنیات. اگر آپ چھوٹا سا بھی عمل کر رہے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو پھر میں کیا اور ذات کیا. وقت کسی کا ساتھی نہیں ہوتا. اللہ نہ کرے یہ وقت آپ پر آئے اور کوئی آپ کا فوٹو سیشن کرے, شاید تب آپ کو اندازہ ہو کہ کتنی دل شکنی ہوتی ہے, کتنی دل آزاری ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہی بات ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہمارے تعلیمی نظام میں, ہماری تربیت میں یہ سلیقہ, یہ طریقہ, یہ آداب کہ جب کسی کی مدد کرنی ہے تو اس کی آنکھوں میں بھی نہیں دیکھنا کہ کہیں اس کی نظر شرم سے نہ جھک جائے, کیا ہم سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو بہتر انسان بننا؟ دیکھیں, ہم اگر اپنے سب کانٹیننٹ کو, اس کے وقت کو اگر میں تقسیم کروں تو ایسٹ انڈیا کمپنی سے پہلے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے آمد کے بعد, اور اگر میں گلوبل سطح پر تقسیم کروں تو کیپٹلزم یعنی کہ خلافت عثمانیہ کے اختتام سے پہلے اور خلافت عثمانیہ کے اختتام کے بعد, یہ دو آپ کو ایک ایسا وقت ہے جہاں پر آپ کو پورا کا پورا ایک ڈائیورژن اور نظر آتی ہے کہ بھی کنورٹ ہو گیا کوئی نظام. کیپٹلسٹک سٹرکچر 3 نظاموں پہ کھڑا ہے. ایک تو یہ کہ مذہب کا کوئی کردار نہیں, دوسرا کہ پروفٹ یا یوٹیلیٹی میکسیمائزیشن ایٹ اینی کاسٹ, کچھ بھی ہو, کوئی جیے یا مرے میرے 2 روپے کھرے, یہ کیفیت, اور تیسرا کہ ہر فرد سیلف انٹرسٹ اورینٹڈ ہے, یعنی کہ خود غرض ہے. یہ 3 ہیں پلر جو اس کیپٹلسٹک سٹرکچر کے ہیں. اچھا, اسلام کی طرف آتے ہیں تو اسلام کہتا ہے کہ بھی مذہب میٹر کرے گا, پروفٹ یوٹیلیٹی میکسیمائز کرنے کی اجازت ہے مگر ناٹ آن دا کاسٹ آف ادرس, اور تیسرا جو ہے سب سے بہترین کہ ہر فرد دوسرے فرد کا خیال رکھتا ہے, اپنی ذات سے پہلے کسی اور کو ترجیح دیتا ہے. یہ ہے 3. اب جب ہم نے مغرب اور مغربی تعلیمات کو سکول سے لے کر, بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ماں کی گود سے لے کر جامعات کی سطح تک اپنایا ہے ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم کو, اس کا نقصان یہ ہوا کہ قرآن و سنت کی وہ تعلیمات اسلاف کے ساتھ, اسلاف کی جو سیرتیں پڑھنی تھیں اس کے ساتھ جو انقطاع آیا اور اس کی جگہ پر ہم نے کچھ اور دکھایا. وہ کردار جو ہماری نوجوان نسل کے کردار کو تعمیر کر سکتے تھے, ہم نے ان سے وہ چھینا, ان سے مقصدیت چھن گئی. اب میٹیریلزم ہے بھئی. اب مغرب کی اکانومی کو, میں چونکہ اکنامکس اور اسلامی اکنامکس کا آدمی ہوں, تو مغرب کی اکانومی کو دیکھیں تو سیونگ اورینٹڈ اکانومی ہے, آپ سیو کریں آپ کے پاس پیسہ آئے گا. اسلام کی اکانومی کو دیکھیں تو یہ کنزمپشن اورینٹڈ اکانومی ہے. یہاں پر تصور کیا ہے, انفاق فی سبیل اللہ, کہ بھی خرچ کرو, تم ایک ہاتھ سے دو, دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے, تم پاس آن کرو. قرآن مجید نے کیا کہا, کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, تاکہ یہ احکامات کیوں دیے جا رہے ہیں انفاق کے, تاکہ دولت تمہارے چند ہاتھوں میں, امیروں کے ہاتھوں میں بند ہو کے نہ رہ جائے. سرکولیشن آف ویلتھ کا تصور دیا, ویلاسٹی آف منی ہو, پیسہ زیادہ ہاتھوں میں جائے تاکہ لوگوں کی ضروریات اور حاجات کی تسکین ہو. اسلام نے اکانومی کو انداز ہی, سیونگ کی تو یہاں بات ہی نہیں ہے. ترجیح میں یہاں پر صرف ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میں گندم اکٹھی کر رہا ہوں 1 سال کی, تو کچھ اکٹھی ہو گئی, اب کچھ باقی رہ گئی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا یوں کرو, فلاں صحابی کے گھر جاؤ اور اسے میرا جا کر کہو تو تمہیں گندم دے دے گا. اب وہ صحابی گئے, دروازے پہ دستک دی, السلام علیکم. وعلیکم السلام, حضور نے بھیجا ہے, مجھے کچھ گندم درکار ہے. وہ گھر گئے. اب گھر اتنے بڑے بھی نہیں ہوتے تھے, صحابہ کے گھر ہیں, اندر جائیں تو بیوی سے بات چیت ہو تو باہر تک آواز آ رہی ہوتی ہے. اب وہ صحابی اندر گھر سے کہہ رہے کہ ہمارے گھر میں جتنی گندم پڑی ہے اٹھا کے لے آؤ. اس نے کہا ہمارے پاس گندم تو بہت تھوڑی ہے, ایک تھوڑی سی مطلب بوری ہو جائے گی, لیکن صبح کا کھانا کیا کریں گے. اس نے کہا دیکھو اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور میں تو اسے ایسے بھیجوں گا نہیں, جو پڑھا ہے لے آؤ, جو مالک صبح تک زندگی دے دے گا وہ رزق بھی دے دے گا. تو جو دروازے پہ آیا ہے اس کو خالی نہیں بھیجنا. اب یہ بات باہر صحابی کھڑا سن رہا تھا, اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ اس کو صبح کی فکر نہیں ہے اور یہ اپنے رب پہ توکل کر کے کھڑا ہے, اور میں ہوں کہ 1 سال کی فکر میں لگا ہوں. وہ باہر لے کے گندم آیا تو صحابی جا چکا تھا اور اس نے جا کر جو اکٹھی کی ہوئی تھی اللہ کے بندوں میں تقسیم کر. سبحان اللہ. تو یہ ہے تصور کہ ہم نے اصل میں نظام تعلیم, ماں کی گود, اب بچہ جو پرورش پا رہا ہے گھر میں, سارے رشتے باپ سے لے کر بھائی بہن بیٹا پھپھو سب ایک ہی بات چل رہی ہے, پیسہ پیسہ اور پیسہ, سیونگ سیونگ اور سیونگ. وہ باہر بھی دیکھتا ہے گاڑیاں, اچھے بنگلے, ہر کوئی اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے. کسی کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ کوئی بھوکا رہ گیا ہے تو میں نے کھانا بھی کھلانا ہے, کسی کو کوئی حاجت رہ گئی ہے, کسی کا وہ کہتا نا کہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, بیٹی مگر فقیر کی فاقوں سے مر گئے. اللہ اکبر. مجھے تو لگتا ہے یہ جو لفظ سیونگ ہے نا, اگر ہم اس کو دین کی روشنی میں دیکھیں تو
سیونگ وہ چیز ہے جو آپ کو بچا دیتی ہے, جو اللہ کی نظر میں بھی آپ کو بچائے گی, جو دنیا کی تکالیف سے بھی بچائے گی, اور وہ سیونگ ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا, وہ ہے آپ کی سیونگ. باقی تو جو بینکوں میں پڑا رہتا ہے ڈاکٹر صاحب, دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں اور پیچھے بچے لڑتے رہ جاتے ہیں. حضرت عائشہ گھر میں گوشت آیا, بکری کا گوشت, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا عائشہ کیا بچا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ سب کچھ چلا گیا اور ایک جو ہے وہ دستی بچی ہے. تو سرکار نے فرمایا عائشہ جو چلا گیا وہی بچا ہے اور جو رہ گیا ہے یہی رہ گیا ہے. کیا بات, یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں دے دیا اصل کی سیونگ, اصل کی کمائی. ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کو؟ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور اس پورے مہینے کی جو پریکٹس ہے بھوکا رہنے کی وہ بھی یہی ہے کہ ہمیں دوسرے کی بھوک کا احساس ہو. خدمت خلق بیسیکلی ہماری زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے ہے. ہم کیسے اپنی زندگیوں کو بہتر کریں؟ دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ, کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. کیا بات, کہ قومیں وہ مردہ تصور ہوتی ہیں. قرآن مجید کے زندگی اور موت کا جو تصور ہے وہ یہ نہیں کہ سانسیں چل رہی ہیں تو زندہ ہیں. قرآن نے انہیں بھی مردہ کہا کہ جو زندہ بھی تھے, چلتے پھرتے بھی تھے. سمن بکمن عمین فہم لا یرجعون کہا. زندگی کا تعلق ہے دل کے ساتھ. بالکل, اگر دل میں درد ہے, اللہ کے بندوں کے ساتھ اخلاص ہے, للہیت ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ زندہ ہے. اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور نیکیوں کے اجر باقی مہینوں کی نسبت کئی گنا زیادہ ہیں, اور انسان اللہ کے بندوں کی امداد کو بھی نکلیں گے. ان کے لیے قرآن مجید کا ایک پیغام جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا کالذی ینفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. کہ اے ایمان والو, تم اپنے صدقات کو لوگوں کے اوپر احسان جتلا کر ان کو اذیت دے کر باطل نہ کرو. صدقہ دے رہے ہو پھر باطل کیوں کرتے ہو؟ پھر فرمایا کہ اس بندے کی طرح کہ جو مال کو خرچ کرتا ہے اور مقصود یہ ہے کہ لوگ دیکھ لیں, کہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے. پھر فرمایا کہ یہ بندے کون ہیں؟ فرمایا کہ یہ بالکل انہی کی طرح ہیں لا یؤمن باللہ والیوم الآخر, گویا کہ ان کا اللہ اور روز آخرت کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے. تو یہ انہی لوگوں کی مثل ہیں. تو آپ نیکیاں کریں, اذیتیں نہ دیں. جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن سہل تستری کا فرمان ہے, وہ فرماتے تھے کہ میں جب کسی کی مدد کرتا ہوں تو میں مال رکھ دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اٹھا لو. وہ کسی نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا کہ کیونکہ حدیث ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ دیتے وقت میرا ہاتھ اللہ کے کسی بندے کے ہاتھ سے اوپر آ کر اس سے بہتر ہو جائے. اور حضرت مطرف فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی کی مدد کرتا ہوں تو میری درخواست ہوتی ہے کہ لکھ کر دے دو تاکہ مانگنے کی بھی اسے شرمندگی سے بچنا پڑے. سبحان اللہ, اگر یہ احساس, یہ خیال ہمارے اندر آ جائے تو کیا ہی بات ہو. کوشش کیجئے جب لوگوں کی مدد کریں تو ان کی دل آزاری نہ ہو, ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. وہ کہتے ہیں نا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اللہ کے بندوں سے پیار کیجئے. اگر اللہ کے بندوں کو آپ نے راضی کر لیا تو رب آپ سے راضی ہو گیا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.